السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ حجرات کا دوسرا رکوع پڑھیں گے اور اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ میں نے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ سورۃ حجرات کے اندر بنیادی طور پر دو بڑے موضوع ہیں۔ ایک موضوع تو ادب نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے ایک بات یہ کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ لو، اور دوسری بات اس کے بعد یہ کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور تیسرا یہ فرمایا گیا کہ ایسے حضور علیہ السلام سے بات چیت نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ تم حضور علیہ السلام کے سامنے کسی ایسے عمل کو جو تم پسند کرتے ہو اس کے بارے میں آپ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو کہ اس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری قرار دے دیں، کیونکہ یہ جو دین آیا ہے یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور اس دین کے اندر ہر وہ بات پیش کی گئی ہے جس پر ہر انسان عمل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے تم کوئی ایسے عمل کے بارے میں سٹریس نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے اعتبار سے بہت سارے ایسے اعمال چھوڑ دیتے ہیں جن کو بعد میں آنے والے انسان نبھا نہ سکیں گے۔ تو اور اس کے علاوہ وہ جو بستی والے آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ کو حجروں کے باہر سے پکارا تھا، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے جو آپ کو یا محمد کہہ کر باہر سے پکار رہے ہیں۔ مناسب یہ تھا کہ وہ لوگ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنے منشا مبارک کے ساتھ تشریف لاتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دو باتیں معاشرتی حوالے سے بتائی گئی۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کر نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور بعد میں پچھتاتے رہو۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ جب بھی دو مسلمانوں کے باہم گروہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو تم صلح کراؤ۔ تو یہ موضوعات تھے پچھلے رکوع کے۔ آج ہم دوسرے رکوع کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں 6 موضوع معاشرتی حوالے سے 6 باتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ عزت کا معیار تقویٰ ہے، اور تیسری بات ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے، اور مومن حقیقت میں کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ موضوع ہوگا اس سورت کا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا یسخر مذاق نہ اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم کا، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکونوا کہ وہ لوگ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا نساء من نساء اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکن کہ وہ ہوں، خیرم منہن ان سے بہتر، ولا تلمزوا انفسکم اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا اور نہ پکارو، بالالقاب برے ناموں سے، بئسا برا ہے، اسم الفسوق گناہ کا نام، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن اور جو لم یتب توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمائی گئی، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے،
اب اصولاً اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات نازل ہوئے مخاطب اس میں ایمان والوں کو ہی کیا گیا، لیکن مراد اس سے ایمان والے بھی ہیں، ایمان والیاں بھی ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے دونوں کا باقاعدہ الگ الگ سے نام لیا۔ قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں کسی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو عموماً میں اکثر یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ بیماری مستورات میں بہت زیادہ ہے، اس لیے جو ہے عورتوں کو خاص طور پہ ذکر بھی فرمایا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، فلاں قوم ایسی، فلاں قوم ایسی، فلاں قوم میں یہ، فلاں قوم میں یہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر مختلف قوموں کے بارے میں اور مختلف علاقے والوں کے بارے میں بہت سارے لطائف کہے جاتے ہیں، اور مقصود اصل میں ان کی حقارت، ان کو ذلیل کرنا یہ مقصود ہوتا ہے، اور ان کا تمسخر اڑانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کوئی رائیوں کے بارے میں کہے، کوئی شیخوں کے بارے میں، کوئی پٹھانوں کے بارے میں، ایسے بے شمار لطائف عام طور پر ہماری محافل میں چلتے رہتے ہیں کہ ہم قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں، فلانی قوم ایسی، فلاں قوم ایسی، فلاں لوگ ایسے، فلاں علاقے والے ایسے، فلاں والے ایسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مذاق اڑانا یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اگر تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے مذاق اڑانے سے وہ لوگ تو اللہ کے ہاں مقرب ہوتے چلے جائیں اور تم اللہ کے ہاں گر جاؤ، وہ لوگ معزز ہو جائیں اور تم لوگ مذاق اڑانے سے اپنی حیثیت سے گر جاؤ۔ تو اس لیے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لطائف کو اسی بیس پہ بنایا جاتا ہے کہ فلاں کا ہم نے مذاق اڑانا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں کلاس فیلوز میں میل فیمیلز ہیں، تو میل فیمیلز کا، فیمیلز میل کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ مذاق اڑانا ناپسندیدہ عمل ہے کہ بھائی جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا معزز ہو، بڑا مرتبے والا ہو، بڑی شان والا ہو، اور تم خواہ مخواہ اس کے اوپر مذاق اڑا کر اپنا برا کر لو۔ جیسے آسمان کا تھوکا منہ پہ آتا ہے، کسی عظمت والے کے بارے میں اگر ہم کچھ کہیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہی گئی کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عام طور پہ ہم سب گھرانوں میں یہ بات ہے کہ ایک گھر کی مستورات دوسرے گھر میں جاتی ہیں، ان کے مختلف عادات کو، ان کی بول چال کو، ان کی شکل و صورت کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے ادب آداب کو دیکھتی ہیں، تو پھر گھروں میں آ کر ایک دوسرے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں ایسا تھا، فلاں ایسی تھی، فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، فلاں چیز ایسی، فلاں چیز ایسی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ساری ہی مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے، ساری ہی مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ کسی کی شکل و صورت کا مذاق اڑانا حقیقت میں اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمیں اچھا پیدا کیا ہے، ان کو اچھا پیدا نہیں کیا۔ تو مذاق اڑانا اصل میں اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ کہی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کی جائیں، نہ ہاتھ سے، نہ حال سے، نہ کال سے، نہ چال سے۔ مذاق کئی طرح اڑایا جاتا ہے نا۔ ایک مذاق اڑایا جاتا ہے حال سے، ان جیسی حالت بنا کر ان کا مذاق اڑانا، اور ایک ہوتا ہے کال سے، بات چیت کر کے، اور ایک ہوتا ہے اس طرح کے انداز اختیار کر کے ان کا مذاق اڑانا۔ تو کسی کا بھی مذاق اڑانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ عیب لگانا ایک تو ہوتا ہے کہ اس میں اس کی
اس کا نام رکھ دیا جائے کہ یہ پاؤں سے معذور ہے، یہ آنکھ سے کمزور ہے، یہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے اس کا کوئی نام رکھ دیا گیا۔ لیکن عربوں میں اس کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی کو پہچان کے لیے کہا جا رہا ہے یا اس کی حقارت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی کو لنگڑا جو کہہ رہے ہیں، بھینگا جو کہہ رہے ہیں، کانا جو کہہ رہے ہیں، کسی کو کسی اعتبار سے کچھ کہا جا رہا ہے، تو آیا اس کی پہچان کے لیے کہا جا رہا ہے یا اس پہ عیب لگانے کے لیے اور اس کی حقارت کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کسی کو شکل کے اعتبار سے کمزور پیدا کیا گیا، کسی کو زیادہ خوبصورت پیدا کیا گیا، تو اس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بنانے والے کا اپنا کمال ہے کہ اس نے کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا۔ یا تو کوئی یہ بات کہے کہ مجھے اس شکل و صورت میں مجھ سے پوچھ کے بنایا گیا، میری مرضیات کے مطابق ایسا مجھے بنایا گیا، یا اس بنانے میں میرا کوئی عمل دخل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارو۔ برے ناموں سے، والدین جو اپنے بچوں کو نام دیتے ہیں وہی اصل ان کی پہچان ہے، اسی نام سے ہی پکارا جائے۔ کسی کو برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارا جائے، کسی کے غلط نام نہ رکھے جائیں، کسی کو کنجوس کہہ کر، کسی کو جو ہے وہ بد زبان کہہ کر، کسی کو کچھ کہہ کر نہ پکارا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ مردوں کے نام میں افتخار ہے تو اسے افتی کہہ دیا، تو ایسا نام نہ اختیار کیا جائے۔ والدین نے جو کسی کا نام رکھا ہے وہی نام ہی اچھا ہے۔ ہمارا کہ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لا چکنے کے بعد گناہ والے نام بولنا، برے نام ایک دوسرے کے بارے میں کہنا، یہ بہت برا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے اگر کوئی اس سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک وہ شخص ظالم ہے۔ یہ شخص ظالم ہے جو توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح دوسروں کو کہتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشرتی اعتبار سے جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو عموماً ان لڑائی جھگڑوں میں بیس یہ چیزیں بنتی ہیں کہ ایک دوسرے کی حقارت، اپنے آپ کو ان سے بڑھیا سمجھنا اور دوسروں کو ہلکا اور گھٹیا سمجھنا۔ تو اس کے لیے یہ تین قسم کے انداز ہوتے ہیں کہ ایک تو مذاق اڑانا، دوسرا ایک دوسرے پر عیب لگانا، اور برے ناموں سے پکارنا۔ یہ تین انداز ہیں معاشرے میں امن و سکون کو برباد کرنے کے، عداوتوں اور دشمنیوں کے پیدا ہونے کی یہ بیس بنتے ہیں۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان، ساری مسلمان امت ایک انسان کی طرح ہے، سارے مسلمان ایک ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہیں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہیں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں، کیسے ہی رنگ روپ کے مالک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تری المؤمنین فی تراحمہم وتودہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی عضو کو شکایت ہوتی ہے تو سارا کا سارا جسم اس تکلیف میں اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا المومن للمومن کالبنیان، مومن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ ایسے مسلمان آپس میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس دو مسلمانوں کے درمیان مذاق ہو، یا ایک دوسرے پر عیب لگایا جا رہا ہو، یا اس کے برے نام رکھے جا رہے ہوں، تو پھر اس سے
ایک مسلمان ایک قوم نہیں بنے گی، ایک جماعت نہیں بنے گی، بلکہ یہ مسلمان آپس میں بٹ جائیں گے۔ تو اس لیے پہلی بیس یہ کہی گئی کہ عداوتوں کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے؟ ایک دوسرے کی حقارت، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا۔ تو اس سے منع فرمایا گیا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بہت سی بدگمانیوں سے، ان بعض الظن اسم بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اسم گناہ ہیں، ولا تجسسوا ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتا اپنے مردہ بھائی کا گوشت، لحم گوشت، اخیہ اپنے بھائی، میتا مردہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، فاپس کے معنی میں، کرے تم ناپسند کرتے ہو اسے، اور درمیان کی واو یہ فاصلے کے لیے آئے، بس تم اسے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی تین باتیں خاص طور پہ ذکر کی گئیں۔ ایک تو بدگمانی سے بچو، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسا نہ ہو جائے، وہ ایسا ہوگا، وہ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لینا۔ اور اللہ جل شانہ کا تو حکم بھی ہے، ارشاد بھی ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند عبد ظنی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ آج تو ہم اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں دل میں، اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، بدگمانی۔ تو جب بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتے، تو اللہ بھی اس کی دعا کو موقوف کر دیتے ہیں، نہیں سنتے۔ جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے، اللہ کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے گمان کرنا، ہمیشہ اچھا گمان کرنے کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان دل میں رکھو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا اچھی بات دل میں سوچو، کبھی بری بات دل میں نہ سوچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اس لیے کہ بدگمانی سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی سے بچیں، کسی کے بارے میں بری سوچ دل میں نہ ہو، پتہ نہیں ان کا آپس میں یہ ہوگا، پتہ نہیں ان کا آپس میں یوں ہوگا، پتہ نہیں فلاں کا فلاں کے ساتھ ایسا ہو، بدگمانی دل میں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہم کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دیا کریں۔ ہم بدگمانی کا موقع دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر بدگمانی کی بدبو بھری ہوئی ہے۔ ہم بدگمانیوں سے بچیں اور بدگمانی کا کسی کو موقع بھی نہ دیں، ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کریں جس کو دیکھ کر لوگ بدگمان ہوتے چلے جائیں۔ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرو کہ شاید وہ ایسا ہوگا، شاید وہ ایسا نکلے، شاید وہ یوں کر لے۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بدگمانی بہت بری چیز ہے۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدگمانی سے مراد تہمت ہے، یعنی کسی دلیل کے بغیر شک اور وہم کی بنیاد پر دوسرے مسلمانوں کو گناہ کا الزام دے دینا، یہ حرام ہے۔ بدگمانی، تہمت لگا لینا، کسی پر خامخواہ الزام بازی کر دینا، یہ حرام ہے۔ دوسری بات، ولا تجسسوا، ٹو میں نہ رہو، کون کیا باتیں کر رہا ہے، کون کسی کے ساتھ، کون کمرے میں کیا بات ہو رہی ہے، بھائی بھابھی کی باتیں کیا ہو رہی ہیں، ابو امی کے آپس کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، ٹو میں نہ رہو۔ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، خاندان میں ایک دوسرے کے بارے میں چھپ چھپ کے باتیں نہ سنو کہ کون کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کون کیا باتیں کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔ ایک دوسرے کے بارے میں جب بدگمانی ہوگی تو پھر ٹو میں بھی رہا جائے گا۔ اور تیسری بات فرمائی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ بہت ادب والے لوگ تھے، بہت ادب والے۔ ما اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو۔ تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فیہ ما اقول، اللہ کے رسول وہ بات، وہ برائی، وہ کمزوری، وہ کمی میرے بھائی میں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی، وہ کمزوری، وہ غلطی تیرے بھائی میں موجود ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کر رہا ہے تو تو نے اس کی غیبت کر لی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور اگر ایسی بات تو کہہ رہا ہے جو اس نے کی نہیں، جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، جس غلطی کا وہ مرتکب ہی نہیں ہوا اور تو اس کا ذکر کر رہا ہے، فقط بہتہ، تو نے اس پر بہتان باندھا۔ غیبت کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسند فرمایا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوزخ کی اور جنت کی سیر فرمائی تو دوزخ کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی کردار کشی کرتے تھے، ان کی غیبت کر کے ان کو رسوا کرتے تھے۔ اس لیے غیبت کرنے کو کیا فرمایا؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو غیبت کرنا سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ہمیں تو ایسی آیتوں ہماری محافل میں، ہمارے کلاسوں میں، ہمارے گھروں میں، حتیٰ کہ ہماری مساجد میں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں لوگ بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ کسی کی غیبت کرنا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول انہوں نے روزہ رکھا لیکن انہیں روزہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے کہو اپنے دانتوں کا خلال کرے۔ دانتوں کا خلال کیا تو گوشت کے ریزے نکلے۔ تو عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول ہمیں تو کئی دن ہو گئے گوشت چکھا ہی نہیں۔ فرمایا، تم نے ضرور اپنی کسی مسلمان بہن کی غیبت کی۔ تو غیبت کرنا
ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرنا واقعی اس کے اندر موجود ہیں اور اس کا ذکر کرنا. عام طور پہ جب کسی کو روکا جائے کہ تم غیبت نہ کرو، وہ کہتے ہیں میں تو واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ واقعہ نہیں کر رہے، اس کی کمیاں بیان کر رہے ہو. یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. تو کسی کے بارے میں، اور ہم ایسی محافل کے اندر بات کو تبدیل کیا کریں کہ تاکہ دوسرا غیبت نہ کرے. اس لیے کہ غیبت میں کرنے اور سننے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں، دونوں برابر کے مجرم ہیں. یہ نہیں کہ میں جو ہے وہ کر نہیں رہا، میں تو صرف سن رہا ہوں. وہ سننے والا بھی برابر کا مجرم ہے. غیبت ایسا گناہ ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے، اور حدیث کے اندر بشارت ہے ایسی بندے کی جو کسی کی برائی سے دفاع کرتا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں ایسا ہے، نہیں وہ ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ ہے دفاع کرنا. اور حدیث میں آتا ہے من ذب عن لحم اخیہ بظاہر الغیب، کہ جس نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی غیبت سے دفاع کیا، کان حقا علی اللہ ان یحرم لحمہ علی النار، اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کے جسم کو دوزخ پہ حرام کر دے. بات کو بدل دے. یا تو اس کے دفاع کرے کہ نہیں بھئی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں صحیح نہیں کہہ رہے، آپ ایسی بات نہ کریں، وہ ایسا نہیں ہے. یہ ہے دفاع کرنا. یا پھر اس بات کو بدل دیں، کسی اور موضوع کو شروع کر دیں، وہ موضوع ہی ختم کر دیں. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس مجلس کو چھوڑ دیں، کسی اور طرف چلے جائیں. اس لیے کہ غیبت کرنے میں سننے والا برابر کا شریک ہے. اور ہمارے ہاں رویہ کیا ہوتا ہے، ہم چسکے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا اور سناؤ، اچھا اور بتا، اچھا یوں ہے، اچھا اور بتاؤ. برابر کا شریک ہے غیبت کا سننے والا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اللہ جب بھی کسی برائی سے، کمزوری سے، کمی سے روکتے ہیں تو وہاں ساتھ یہ الفاظ آتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تم ٹھیک ہے دوسرے کے سامنے اس طرح کی باتیں کر لو گے، لیکن ایک دفعہ اللہ کی حضور پیش ہونا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، قیامت کے دن اسے روغۃ الغبال میں قید کیا جائے گا. روغۃ الغبال کیا ہے؟ جہاں جہنم کے سارا لہو پیپ گندگی جمع ہوگی، اس کے اندر ان کو جمع رکھا جائے گا، روغۃ الغبال. اور کہا جائے گا آج اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں کا ثبوت دو، ثابت کرو تم نے یہ بات جو کہی تھی کس بیس پہ کہی تھی. واقعے کے خلاف تم باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے ہر برائی سے بچنے کے بعد حکم کیا دیا ہے؟ تقوی کا. اس لیے کہ تقوی دل میں ہوگا ہر گناہ سے بچنا آسان ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو نہ کیمرے کسی کو روک سکتے ہیں، نہ بڑی سے بڑی اور طرح طرح کی پولیس کسی کو روک سکتی ہے، نہ ہی کوئی ہمارا اور ادارہ اور کوئی ڈسپلن کسی کو گناہ سے روک سکتا ہے. لیکن اگر تقوی ہے تو آدمی چاہے جلوت میں ہو چاہے خلوت میں، اور چاہے آدمی دن میں ہو رات میں، چاہے آدمی صبح میں ہو شام میں، چاہے آدمی کہیں پہ بھی ہو جہاں اسے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن دل میں تقوی ہے، ہر گناہ سے بچ جائے گا. آج ہمارے ہاں اکثر ہم موبائل کے اندر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب فوراً پتہ چلتا ہے کہ والدین میں سے کوئی آیا، فوراً اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی وہ دیکھیں نہ دیکھیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا. ان اللہ تواب رحیم، اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو. اب یہاں پر مخاطب ساری انسانیت ہے، وہاں مخاطب اہل ایمان تھے، یہاں مخاطب انسانیت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر و انثی،
ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے کم تمہاری، شعوبا و قبائل، قومیں اور قبیلے، لے تاکہ تعارفو، تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرم، بے شک سب سے زیادہ عزت والا، کم تم میں سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ ہے، اتقاکم، اتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے تم میں سے۔ ان اللہ علیم، ان اللہ علیم بما، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والے، خبر رکھنے والے۔ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئی، سب کے بابا آدم ہیں، سب کی اماں حوا ہیں، ساری انسانیت کی بیس یہ تھی۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر، انسان دنیا کے اندر آدم آئے ہیں اور حوا آئی ہیں، اور ان سے انسانیت کی بنیاد پڑی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت کی افزائش ہوتی چلی گئی، اور پھر یہ قومیں بنی، قبیلے بنے، لیکن بیس سب کی ایک ہے۔ اس بیس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں بستی کا ہوں، میں فلاں ملک کا ہوں۔ اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی بات بھی عزت کا معیار قرار نہیں دی گئی۔ عزت کا معیار خاندان میں ہونا نہیں ہے، قریشی ہاشمی ہونا نہیں ہے، اور جو ہے سید اور کوئی بھی کسی خان پٹھان ہونا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو عزت کی بات ہے، جو قابل قدر بات ہے، وہ تقویٰ ہے۔ قومیں اور قبیلوں کی بیس صرف اس لیے ہے تاکہ پہچان ہو سکے، تاکہ پتہ چل سکے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے۔ یہ تو پہچان کی چیزیں ہیں، یہ معیار عزت نہیں ہے۔ آج جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی کہ میرا بینک بیلنس، میرا اچھا مکان ہونا، میرا اچھی گاڑی والا ہونا، اور میرا جو ہے وہ اچھے کپڑوں والا ہونا، میری اچھی شکل و شباہت کا ہونا شاید یہ عزت کا معیار ہے۔ اور آج دوڑ اس کی طرف لگ رہی ہے، کوئی کرسی کی طرف دوڑ رہا، کوئی عہدوں کی طرف دوڑ رہا، کوئی ڈگریوں کی طرف دوڑ رہا۔ مقصود سب کا یہ بنا ہوا ہے کہ شاید ان چیزوں سے عزت مل جائے۔ عزت ملنے کی بنیاد، عزت کا معیار اللہ کے ہاں ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے، اور جس کا دل اللہ کی ذات سے ڈرا ہوا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ کہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا نام متقی رکھ لے تو متقی بن نہیں جاتا۔ متقی تو اللہ سے ڈرنے سے بنتا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہو، ہر گناہ کی طرف، ہر گناہ سے بچنا، ہر نیکی کا طالب بننا۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صحابہ میں سے ہر ایک کی یہ قول تھا، اللہ یرانی ویسمع کلامی وینظر احوالی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اور مجھے جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ میں ساری انسانیت سے بھاگ سکتا ہوں، ہر ایک سے میں چھپ سکتا ہوں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ہر بات سے آگاہ ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ تو تقویٰ معیار ہے، عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس ان کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ لیس فضل عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی الاحمر ولا الاحمر علی الاسود الا بالتقوی،
کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر قطعاً کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بیس پہ ہے. نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں. تو ہر حال میں یہ دیکھنا، ہر حال میں یہ سوچنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اور میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے یہ نعمت دی کیا کیا، مجھ سے پوچھا جائے گا. تو تقویٰ دل میں پیدا کرنا، تقویٰ دل میں پیدا کرنا یہ بیس ہے عزت کے حاصل کرنے کی، یہ بیس ہے کامیابی کے حاصل کرنے کی، یہ بیس ہے اللہ کے ہاں معزز بننے کی. تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے ہر حال میں یہ دیکھا جائے، ہر حال میں یہ سوچا جائے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ کے حضور میں نے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. تو دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنا. ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین کبھی خاردار جنگل سے آپ کا گزر ہوا؟ کہ بے شمار دفعہ گزرا ہوں. ایسے جنگل سے، ایسے کانٹوں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ ماننے لگے کہ اپنے دامن کو اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے، میرے کپڑوں کو تار تار نہ کر دے. میں اپنے دامن کو سمیٹ کر جھاڑیوں کے اندر سے گزر جاتا ہوں. ہمارا دنیا ساری کی ساری خاردار جنگل ہے. اپنے دامن کو سمیٹ کر اس خاردار جنگل سے گزر جانا، اس کا نام تقویٰ ہے. دنیا بہت خاردار جنگل، تو اس خاردار جنگل سے کیسے گزرنا ہے؟ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، کہیں کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے. میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کے اشعار پڑھے تھے، ہر برگ تجھے پکارے گا پیار سے صوبہ، دامن سے الجھ کر روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا ان خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. تو ان کانٹوں سے گزر جانا یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ معیار ہے عزت کا، تقویٰ معیار ہے اللہ کے ہاں بڑائی کا. اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ثمرات ہیں، اجر ہے، انعامات ہیں. اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل خوف خدا سے خالی ہے، تو اس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت گناہ سے نہیں روک سکتی. گناہ سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر. یہ جسم اللہ نے بنایا ہے، اس جسم پر اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. یہ آنکھیں اللہ کے امر سے پھڑپھڑا رہی ہیں، یہ کانوں میں سنائی اللہ کے امر سے ہے، یہ دماغ میں سوچ کا دھارا اللہ کے امر سے چل رہا ہے، یہ جسم میں خون کا رنگنا، خون کا دوڑنا یہ اللہ کے امر سے ہے. یہ میری ساری طاقتیں میری نہیں ہیں، میرے اللہ کی ہیں. مجھے تو اللہ نے ایک امین کے طور پہ یہ نعمتیں دی ہیں، امانت کے طور پہ یہ نعمتیں دی ہیں. میں نے تو اللہ کے حضور اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. تو تقویٰ سب سے بڑا معیار ہے. قالت الاعراب، بدوؤں نے، ان آیات قالت کہا، اعراب بدوؤں نے، دہی علاقے کے رہنے والوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، قل فرما دیجئے اے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا لیکن تم کہو، اسلمنا
ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، وہ کم نہیں کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئا، کچھ بھی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان۔ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول ہی اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک و شبہ نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہات کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھتے ہی یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان سے یہ فرما دیجئے تم ایمان والے نہیں ہوئے، بلکہ یہ دعویٰ کرو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں۔ ہمیں بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا ایمان والا بننا ہے۔ کلمہ تو ایمان کے بول ہیں، اور ایمان تب بنتا ہے جب دل کے اندر یہ حقیقت اتر جائے، جب دل کے اندر یہ حقیقت اتر جائے کہ واقعی اللہ کو اپنا خالق سمجھا جائے، اللہ کے نبی کو اپنا رہبر اور مرشد سمجھا جائے، اور زندگی کے ہر طور طریقے کو ان کے مطابق اختیار کیا جائے، تب ایمان بنتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ تو دل کی حقیقت کا نام ہے، زبان کے بول کا نام ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ زبان کے بول کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ کو ان کا یہ کہنا، ان کا یہ دعویٰ کرنا، قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے، سخت قحط کا زمانہ تھا، یہ لوگ ابھی تک دل سے اسلام نہیں لائے، اسلامی احکام سے بے خبر تھے، لیکن اپنے آپ کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اس بات پر آپ پر احسان جتانا چاہا کہ آپ ہمیں جو ہیں آپ ہماری قدر کریں اور ہمیں کچھ مال و متاع دیں۔ تو اللہ کو یہ بات ان کی پسند نہ آئے۔ تو ان آیات کریمہ میں اسلام اور ایمان کا فرق بتلایا گیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اگر کلمے کے الفاظ انسان کی زبان کے اوپر ہیں، اگر کلمے کے الفاظ انسان کی زبان کے اوپر ہیں اور دل کی حقیقت نہیں بنے تو یہ اسلام ہے، اور ایمان کب ہے؟ جب یہ کلمے کے الفاظ دل کی حقیقت بن جائیں۔ لا الہ الا اللہ، کیا مقصود ہے؟ کہ اللہ عز و جل سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے امر کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، جس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بنے ہوئے سے یقین اٹھ جائے، بنانے والے ذات پر یقین آ جائے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور زندگی کے ہر طور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، تو یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ہر معاملے میں اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، تمہیں ہر عمل کا ریوارڈ، اللہ کے ہاں تو ہر عمل کا ریوارڈ کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کے اندر اگر ایک آدمی کسی کو کوئی نقدی دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو، تو اس کو وہ چیز مل گئی، اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ آدمی اگلے دن جا کر کہے کہ کل میں نے تمہیں 10 روپے دیے، تم نے مجھے ایک بال پین دیا تھا، آج بھی مجھے اسی 10 روپے پہ ایک اور بال پین دے دو، اگلے دن پھر دے دو، پھر دے دو، پھر دے دو، نہیں، بلکہ کہا یہ جائے گا
ایک دفعہ تم نے 10 روپے دیے، تم نے بال پین لے لیا، اب تمہارے بعد اب تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ اللہ کے ہاں اس عمل پر اجر دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر کے دن بھی ملے گا، اور پل صراط کے اوپر بھی اس عمل کا ریوارڈ ملے گا، اور جنت یہ نہیں کہا جائے گا کہ عبادت تو 60 سال کی کر کے آئے ہو، جنت بھی 60 سال کی دی جا رہی ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ تو جو ریوارڈ اللہ کے ہاں سے ملنا ہے دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ ہر عمل پہ ریوارڈ ضرور عطا کریں گے، اور کسی کے ریوارڈ میں، کسی کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اضافہ تو ہوگا اور بہت کچھ ملے گا، لیکن دو شرطیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور دوسرا وہ عمل اللہ کے حضور لے کر پہنچا بھی جائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے لیکن کیا کرایا عمل کسی دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، تو عمل تو اس نے کیا لیکن اجر کسی اور کو مل گیا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس نہ مال ہو نہ سامان ہو۔ تو فرمایا کیا بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اعمال تو اتنے بڑے بڑے لے کے آئے گا کہ پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں، پہاڑ دب جائیں، لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی پہ بہتان باندھا ہے، تو وہ سارے کے سارے آ جائیں گے اور اس کا عمل اٹھا کر ان کے نام ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ عمل تو اس نے کیا تھا لیکن منتقل دوسرے کو ہو گیا، پھر بھی حساب چکتا نہ ہوا تو ان کی بدیاں لے کر اس کے ذمہ ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اسے بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اعمال کرنا آسان ہے، اعمال کا سنبھالنا قدر مشکل ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن عمل کو عام طور پر ضائع کر دیتے ہیں، عمل کیا، کسی کو صدقہ دے دیا، اس پر احسان جتلا دیا، عمل ضائع ہو گیا۔ عمل کیا اللہ کے لیے لیکن اس عمل کو پوشیدہ رکھنا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، حالانکہ حکم کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر لی اس کو بھول جا۔ تو عمل کا ریوارڈ اس صورت میں ملے گا جب عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جب عمل کو اللہ کے حضور لے کر پہنچا بھی جائے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں مومنین کی پہچان بتائے گی۔ مومن کا ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ خود اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں، انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے، کہ اللہ کو اللہ مانا، رسول کو رسول مانا، کہ اللہ ہمارے خالق مالک ہیں، کام وہ بناتے ہیں، یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا، اور طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنا، یہ ایمان کا مفہوم ہے۔ ایمان بول کا نام نہیں ہے، ایمان تو دل کی حقیقت کا نام ہے، ایمان تو اعمال کے چینج ہونے کا نام ہے۔ کافر تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، لیکن ایمان لے آیا، کر وہی رہا ہے، ایمان نہیں لایا۔ وہ اقبال نے کیا کہا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کلمے کے بول پڑھ لینا مقصود نہیں ہے، یہ ایمان دل کی حقیقت بنے کہ اللہ کو خالق ماننا، کہ ہر حال میں اللہ کی طرف جھکاؤ ہو، ہر معاملے میں نظر اللہ کی طرف ہو، فیصلہ اس کی جانب سے ہوگا، عزت وہ دے گا، ذلت سے وہ بچائے گا، کامیابی سے وہ ہمکنار کرے گا، دنیا آخرت کی سرخرویاں وہ دے گا، ہر معاملے میں فیصلہ اس کا چلتا ہے، وہی فاعل حقیقی۔
ورسول ہی، اور اس کے رسول کی طرز کو اختیار کرنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھنا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک و شبہ نہ کیا، شک و شبہ نہ کیا کہ جو اللہ نے فرمایا اس پہ شک کر لینا، جو رسول نے فرمایا اس پہ شک کر لینا، یہ ایمان والے کی خوبی نہیں ہے۔ یہ بات ایمان والے میں نہیں ہوتی۔ ایمان والا تو مان لیتا ہے کہ نہیں، جو فرمایا اللہ نے حق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سود حرام ہے، سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، مان لیا، قریب بھی نہیں جانا۔ فرما دیا غیبت کرنا، سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، غیبت سے بچ گیا، یہ ہے۔ شک و شبہ نہ کیا، نہیں کر لیتا ہوں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ذہن یہ ہے، ذہن ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے کہ بس کرتے جاؤ گناہ، معاف اللہ کرے گا۔ تو گویا کہ اللہ کی بات کو، اللہ کی ذات کو مذاق بنا لیا۔ ثم لم یرتابوا، جب ایمان لے آئے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں میں شک نہ سمجھو، شک نہ کرو کہ پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، نہیں، جو فرمایا اللہ نے، جو فرمایا اللہ کے رسول نے، اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں ہے، حق ہے، ایسا ہوگا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روزے تو وہ رکھے، نعوذ باللہ من ذالک، روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یا روزے تو وہ رکھے یہ ہیں گرمی کے روزے، بھوکا مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، بھائی اللہ کا امر آ گیا، حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے۔ حج پہ جانا ہے، بالکل نہیں سوچنا کہ مال کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں ان میں ذرا بھر بھی شک نہ ہو۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگانا اور اپنی جان کو لگانا، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کو لگانا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کے حکم عام ہو جائیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں سچے لوگ، یہ ہیں ایمان کے دعوے میں سچے لوگ۔ اب ان بدوؤں نے یہ جو احسان جتلایا تھا اور یہ جو اقرار کیا تھا کہ ایمان والے ہو گئے، تو مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ اب مسلمان ہمیں کچھ مال دیں، مسلمان ہمیں کچھ مال دیں۔ یہ ان پہ احسان ہم نے جتلا دیا کہ ہم نے ان والا کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ بھی مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کلمہ پڑھ لیا، ہم جو ہے اب ہمارا احسان ہو گیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیوں پہ ہمارا احسان ہے، امام صاحب پہ ہمارا احسان ہے، یا ہم فلاں نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمارا احسان ہے۔ احسان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ایمان کی دولت دی، یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ تو اگلی آیات میں ان کے اس احسان جتلانے کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ فرما دیجئے کیا تم أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ قل فرما دیجئے أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں؟ کیا تم اللہ کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم دیندار بن گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ واللہ یعلم، حالانکہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیکا، آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائے، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، قل فرما دیجئے، لا تمنوا علی، مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ اللہ نے، یمن علیکم، تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایمان کی دولت کا مل جانا اللہ کا احسان ہے، ایمان کی دولت کا مل جانا اللہ کا احسان ہے۔ ہمارا اللہ پر احسان نہیں ہے، ہمارا نبی پہ احسان نہیں ہے، ہمارا کسی بھی دیندار پر ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ذکر کر لیتے ہیں، ہم تلاوت کر لیتے ہیں، قطعاً ہمارا احسان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ان خیروں کی توفیق دی ہے۔ یمنون علیک، یہ بدو لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ دھرو، مجھ پر احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی طرف۔ اس اللہ نے ہدایت دی ہے ایمان کی طرف۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارا احسان نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو، واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو بدوؤں کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے، یہ ہم سب کے لیے ایک رہنمائی ہے اس کے اندر، کہ ہم بھی عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس مومنوں پر احسان نہیں، قطعاً نہیں۔ ساری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کا کفر کر دے نعوذ باللہ، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہے تو اللہ کے اوپر قطعاً کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی ماننے والا ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہدایت کی دولت اللہ نے ہم سب کو دی کہ ہم ایمان لائے اور ہم نیک اعمال کر رہے، ورنہ اللہ کے پاس اللہ تو بالکل بے نیاز ذات ہے۔ اور تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے، جب مسلمان ایمان اور عمل سے خالی ہوئے، اللہ نے غیروں کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ سلطنت بغداد، خلافت عباسیہ برباد ہوئی تاتاریوں کے ہاتھوں، اور اللہ نے پھر انہی تاتاریوں کو ہدایت دے کر کعبے کا پاسماں بنا لیا۔ تو جب مسلمانوں سے ضعف آئے گا، اللہ اس پہ اختیار رکھتے ہیں، اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ غیر قوموں کو ایمان کی دولت دے دیں اور ان مسلمانوں کو صفائے حد سے مٹا دیں۔ تو قطعاً اللہ پہ احسان نہیں ہے، ایمان والوں کا ایمان پر چلنا یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اس توفیق کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کے صرف بول کا بول دینا یہ اسلام، یہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے، مقصود ایمان ہے، یہ صرف اسلام ہے۔ اسلام ایمان کب بنے گا؟ جب اعمال بتائیں گے، جب عمل کے اندر نظر آئے گا کہ واقعی اللہ کا ماننے والا ہے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، عمل بتائے گا، بول نہیں بتایا کرتے۔ کلمہ جب تک جسم سے ظاہر نہ ہو اس وقت تک ایمان بنتا نہیں۔ ایمان بنے گا تب جب یہ شرطیں پوری ہوں گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہو کہ واقعی حق اور سچ ہے، اور پھر اللہ کے دین کے احیاء کے لیے اپنی جان کو اور مال کو خرچ کیا جائے، اپنی جان اور مال کو خرچ کیا جائے تاکہ اللہ کا کلمہ دنیا میں سربلند ہو۔ یہ ایمان والوں کی خوبی بتائی گئی کہ ایمان والوں کی نشانیاں یہ 3 ہیں: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور اس میں ذرا بھر بھی شک و شبہ نہ ہو، اور پھر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کو لگانا۔ یہ ہے دعوی ایمان میں سچے لوگ۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیات سورۃ حجرات، اس کا موضوع عام طور پہ یہ 2 باتیں کہی گئیں، ایک تو ادب نبی ہے اور دوسرا جو ہے معاشرتی احکامات ہیں۔
تو اگر یہ سوال آتا ہے کہ سورۃ حجرات کے اندر ادب نبی کے حوالے سے کیا کیا بات کہی گئی، کیا کیا احکامات دیے گئے، تو ان میں ایک بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ لو، دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور ایسے اونچی اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، اور یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو حجروں کے باہر سے یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں یہ اکثر بے عقل ہیں۔ پھر اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تم اپنے کسی محبوب عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سٹریس دے کر اسے فرض بنانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اسی میں ہی پڑھو، اسی کو ہی مانو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اور معاشرتی احکام کے حوالے سے پچھلے رکوع میں 2 باتیں اور اس رکوع کے اندر 6 باتیں ارشاد فرمائی گئیں، ان کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ اور پھر اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، یہ اس رکوع کے آخری جو ہے 3-4 آیات کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا گیا۔ تو یہ ہمارا عام موضوع تھا سورۃ حجرات، تو اس کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ سورۃ فرقان کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔